کام کی ترقی اور کام میں جماؤ، وہ اپنے آپ کو ہدایات کا پابند بنا کر ہے۔ صحابہ کرام اتنا کام کیا کرتے تھے جتنا ان سے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ وہ بڑے بڑے اچھے مواقع یہ سوچ کر چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ ہماری رائے ہے، لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات نہیں، اچھے اچھے مواقع چھوڑ دیا کرتے تھے اس خیال سے کہ یہ ہماری رائے ہے، لیکن اس کی ہمیں ہدایات دی نہیں گئی۔ اس کے دو فائدے تھے۔ ایک فائدہ تو یہ تھا کہ کام کرنے والے عملے میں وحدت کلمہ تھی کہ سب کی بات ایک ہے، اور ان کے درمیان ان کی ساری قوت ایک رخ کے کام پر صرف ہوتی تھی۔ ان کے کام کی قوت، ان کی اپنی قوتیں ایک رخ پر صرف ہوتی تھی، کیونکہ یہ اجتماعی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی ہدایات کے پابند تھے۔ اس پابندی کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں بکھری ہوئی نہیں تھی۔ صلاحیتیں کب بکھر جاتی ہیں؟ کہ صلاحیتیں جب بکھر جاتی ہیں جب ہر ایک کی رائے الگ ہو۔ اس کا خیال یہ ہے یوں کریں، اس کا خیال یہ ہے کہ یوں کریں، اس کا خیال یہ ہے کہ یوں کریں، کہ ان کی رائے کا اختلاف ان کی قوتوں کو بکھیر دے گا۔ حالانکہ قوت مجتمع ہونی چاہیے۔ وہاں ایسا کا ملفوظ ہے کہ یہ کام جر ثقیل کی طرح ہے کہ بہت بھاری چیز کو بہت گہرائی سے نکالنا ہے، اور یہ اصولی بات ہے کہ کسی وزنی چیز کو گہرائی سے نکالنے کے لیے سب کی اجتماعی قوت ضروری ہے کہ اٹھانے والے اس کے اٹھانے پر مجتمع ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی بھاری چیز کو اٹھایا جاتا ہے تو ایک آواز لگائی جاتی ہے، اس کے ساتھ سب کی قوت ایک وقت میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ اصول ہے بھاری چیز کو اٹھانے کا، بھاری چیز کو اٹھانے کا اصول ہے۔ جہاں بھی دیکھو گے وہاں یہ چیز ملے گی کہ اگر کسی آدمی چیز کو 10 آدمی اٹھا رہے ہیں تو ان 10 کی آواز ایک ساتھ لگتی ہے تاکہ اس کے ساتھ سب کی قوت ایک وقت میں لگے۔ اس نے کوشش کر لی، بعد میں اس نے کوشش کر لی، 5 نے الگ کوشش کر لی، 5 نے الگ کوشش کر لی، یہ اجتماعی قوت نہیں لگی۔ یہ اصول ہے یہ بھاری چیز کو اٹھانے کا، یہ ایک آواز کے ساتھ اٹھاؤ تاکہ سب کی قوت ایک لمحے میں استعمال ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کام کی افادیت کے لیے نئی نئی شکلیں ذہن میں آتی ہیں، ان شکلوں پر ساتھی بکھر جاتے ہیں، ہم یوں کر لیں، وہ یوں کر لیں، تم یہ کر لو، ہم یہ کر لیں۔ تو یہ ایک اصول تھا صحابہ کا کہ وہ ملنے والی ہدایات سے ذرہ برابر آگے نہیں بڑھتے تھے کہ جتنا کہا گیا اتنا کر لو۔ اگر کوئی موقع سامنے آتا ہے تو اس موقع پر عمل نہ کرنا، چاہے وہ موقع کتنے بھی فائدے کا ہو۔ اسی کی مثال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بھیجا کہ جاؤ اور صرف اتنا کام کرنا ہے تمہیں کہ میدان کا حال معلوم کر کے آؤ، کہ میدان کا کیا حال ہے، صرف اتنا کام ہے کہ میدان کا حال دیکھ کر آؤ۔ اور یہ کہہ کر بھیجا آپ نے کہ حذیفہ کوئی نیا کام اپنی طرف سے مت کرنا، کوئی نیا کام مت کرنا، جاؤ دیکھ کے آؤ۔ یہ کہ وہاں پہنچے تو آدھی رات کا وقت تھا، سارا لشکر سویا ہوا تھا مشرکین کا۔ ابو سفیان اکیلے وہ آگ پر ہاتھ تاپ رہے تھے، نبی سامنے رہے تھے۔ ان کو موقع ملا، پورا اندھیرا اور ابو سفیان کے آگے آگ، وہ آگ پر ہاتھ تاپ رہے تھے۔ انہیں خیال آیا کہ اس وقت یہ کام کرنا چاہیے کہ اس کو ابو سفیان کو قتل کر، یہ اہم مثال ہے اپنے آپ کو کام کی ہدایات کا پابند بنانے کی۔ یہ مثال ہے کہ اگر ابو سفیان کو نمٹا دو تو ان کے دشمن کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ تو تیر نکالا اور نشانہ بنایا
اور مان یہ خیال آیا کہ مجھے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، مجھے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، مجھ سے کہا گیا کہ میدان کا حال دیکھ کر آئے۔ یہ اتنا بہترین موقع تھا کہ ابو سفیان کے قریب پہنچ گئے تھے، اس کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور اگر یہ قبر کر بھی دیتے تو ان کو کوئی ملامت نہ کرتا، لیکن یہ بہترین موقع انہوں نے چھوڑ دیا۔ ہمارے ساتھی سوچتے ہیں کہ فلاں کام ہم کر لیں، اور یہ تو نفع کی چیز ہے، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، اور اگر پوچھنے کی بات ہے تو جب جائیں گے پوچھ لیں گے، ابھی کر لیں، یہ ہے بات غور کرنے کی۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو چھوڑ دیا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم کسی کو قتل کر کے آئے، موقع کتنا بھی اچھا ہو چھوڑ دو، تو چھوڑ دیا ان کو، حالانکہ نشانہ بنا لیا تھا، تیر کمان میں لگا لیا تھا، چھوڑ دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد آیا فوراً کہ مجھ سے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تم خود سے کوئی کام نیا مت کرنا، جتنا کہا جا رہا ہے اتنا کر کے آ جاؤ۔ اس ہدایت پر عمل کرنے نے ابو سفیان کو ہدایت دی، کیونکہ ہدایت مقدر نے دی۔ یہاں ہدایات پر عمل کرنے نے ابو سفیان کی ہدایت کا ذریعہ بنا کہ ہدایات پر عمل کیا۔ اگر قتل کر دے تو وہ جہنم میں جاتے۔ یہ ایک مثال ہے، بہت مثالیں ہیں صحابہ کہ ان کو مختلف مواقع ملتے تھے کام کے لیے، تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے کہ نہیں ہم سے یہ نہیں کہا گیا، ہم سے جو کہا گیا ہم وہ کریں۔ اس پابندی کی وجہ سے بہت سے مواقع پر صحابہ نے بڑے فائدے اٹھائے، پابندی کی وجہ سے۔